جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كان في بروج مشيدة. وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی انگنت ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنے ہوش و حواس میں رہ کر دن رات اگر لکھنا بھی چاہے یا شمار بھی کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو موٹی موٹی ہیں جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے کہ یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. ایک موٹی سی نعمت ہے جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اگر اللہ رب العزت نے انسان نہ بنایا ہوتا تو ہم جانور ہوتے. اور انسان بنانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بڑی نعمت ہم کو یہ دی کہ ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایمان نہ عطا کرتا اللہ تو ہم کافر ہوتے، مشرک ہوتے، ہندو ہوتے، پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے سر کو جھکاتے. تو اللہ رب العزت نے احسان یہ کیا کہ ہم کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی عطا کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا کیا. یہ بھی ایک موٹی سی نعمت ہے جس کو سب سمجھ سکتے ہیں. اگر اللہ رب العزت رزق نہ دیتا تو ہمارے اوپر فاقے ہو جاتے، ہمارے گھر میں فاقے ہوتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مالدار بنایا ہے. اگر مالدار نہ بناتا تو ہم غریب ہوتے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا کی، اگر صحت عطا نہ کرتا تو پھر ہم بیمار ہوتے. تو یہ موٹی موٹی نعمتیں ہیں جو ہر انسان اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی نعمت کی وجہ سے، یعنی اسی ایمان کی وجہ سے آخرت کا بننا یا بگڑنا اسی پر موقوف ہے. آخرت ہماری بنے گی یا بگڑے گی اسی ایمان پر منحصر ہے.
اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو ہماری آخرت بن جائے گی، لیکن اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ تو آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا بننا یا بگڑنا اسی ایمان پر موقوف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ جس کو میں قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو جہنم سے بچ کر اگر وہ جنت میں چلا گیا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے۔ ہم دنیا میں کامیاب انسان اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، جس کے پاس عالیشان کار ہو، جس کے پاس عمدہ سے عمدہ بڑے سے بڑا موبائل ہو، اور جس کے پاس بنگلہ کوٹھی ہو، نوکر حشم خدم، یعنی آسائش کے سارے سامان مہیا ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں بہت کامیاب انسان ہے۔ نہیں دوستو، اگر اللہ رب العزت کسی کو ایمان کی دولت سے نہ نوازے تو دنیا میں چاہے وہ کتنے بھی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے اس کو کتنی آسائشیں حاصل ہوں، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی جو خواہشات ہیں نا، وہ خواہشات دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا، ام للانسان ما تمنا، یعنی انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے مالدار ہو، کسی بھی شخص کی خواہش اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، یعنی اس کے پاس سونے سے بھرا ہوا جنگل اگر اس کے پاس موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خواہش اس سے پوری نہیں ہو سکتی، وہ تیسرے سونے کے جنگل کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اس کی خواہش اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر سکتی ہے۔ دنیا میں انسان کی خواہش کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں، جنت ہے۔ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کو مختلف انداز میں بیان کیا کہ یہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے، اور تمام کے تمام انسان دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دھوکہ انسان کا اس وقت کھلے گا جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ اس وقت کھلے گا۔ ابھی تو ہم دنیا کے اندر، دنیا کی چکا چوند میں، دنیا کی چمک دمک کے اندر اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر ملوث ہیں، اس لیے ہم دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہے گی اور میں اس دنیا کے اندر رہ کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں دوستو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مختصر ہے۔ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی، یہ دنیا کی تمام آسائشیں، یہ دنیا کے تمام مال و دولت اور یہ دنیا کی چکا چوند ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، میں نے کہا انسان دنیا کے اندر جب تک ہے تب تک وہ دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کے لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی، ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی، ہمارا دھوکہ کھل جائے گا اور ہم کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً ہم دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار کر رہے ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میت کے ساتھ 3 چیزیں اس کے قبر تک جاتی ہیں۔ دیکھیے، جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں۔
نمبر 1 ہے اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کا مال، اور نمبر 3 اس کا عمل، چاہے اس نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى مَعَهُ واحد، یہ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ کون سی 2 چیز لوٹ آتی ہیں؟ اس کے گھر والے اور اس کا مال جو ہے وہ قبر تک نہیں جاتا، وہ یہیں رہ جاتا ہے، اور باقی جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ جو چیز باقی رہتی ہے اس کا عمل ہے۔ اور اسی حدیث کو، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں شیخ نے ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں کی، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کو حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آنے والی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک آدمی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے کو بلایا، یعنی انتقال مرض الموت میں ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، تو سب سے پہلے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں بیٹے دیکھو میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جب تک آپ زندہ رہیں گے میں آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آپ مجھے دیکھتے رہیں گے، جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں۔ دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو میں مر رہا ہوں، تم میری اس وقت میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس بیٹے نے کہا ابو جان میں کیا مدد کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے آپ کو قبر کے گڑھے تک لے جا سکتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا جو سب سے چھوٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باپ نے جو مرض الموت میں مبتلا، اس باپ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا میں مر رہا ہوں، تم بتاؤ اس وقت میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ دیکھو تم میرے سب سے چھوٹے بیٹے ہو، اور میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اوروں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جو حقوق تم کو دینے چاہیے تھے وہ میں نے دوسرے کو دے دیے، تمہارے حقوق کی بھی رعایت میں نے نہیں کی، اور جو حق تم کو دینا چاہیے تھا وہ میں نے دوسرے بیٹوں کو دے دیا، اور تمہارے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، میں اب مر رہا ہوں، بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اکثر جو ہوتا ہے نا چھوٹے بیٹوں کو یا چھوٹی اولاد کو باپ سے محبت ہوا کرتی ہے، تو اس چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، میں آپ کو قبر کے گڑھے میں بھی اتاروں گا، اور قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہوں گا میں، اور جب کل قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا، جب آپ کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، اس وقت میں اعمال کے ترازو میں بیٹھ کر تمہارے نیکی کے پلے کو جھکا دوں گا، اور میں تمہارے ساتھ ہر وقت رہوں گا۔ باپ کو تھوڑی تسلی ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے کہا کہ بتاؤ ان تینوں بیٹوں میں سے کون سا بیٹا سب سے بہتر ہے، اور ان تینوں بیٹوں کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس باپ نے جو پہلے بڑے بیٹے کو بلایا تھا، وہ پہلا بیٹا اس کا دنیا کا مال تھا، مال۔ جب تک انسان زندہ ہے مال اس کے ساتھ ہے، بینک بیلنس اس کے ساتھ ہے، سب کچھ وہ مال کو دیکھتا ہے، مال اس کو دیکھتا ہے، اور مال اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ چابی اسی کے پاس ہے، بینک کا کھاتہ اسی کے پاس ہے۔
لہذا مال دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا بغیر اس کی اجازت کی. تو جب تک انسان زندہ رہتا ہے مال اس کے ساتھ رہتا ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی مال دوسرے وارثوں کے پاس چلا گیا. اور صرف یعنی مرنے کے بعد نہیں، بلکہ مفتیان کرام نے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مرض الموت میں بھی انسان اپنی پوری پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا. ایک انسان کی موت آنے والی ہے، قریب ہے کہ یہ مر جائے گا. تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اپنی پوری پراپرٹی کا اس وقت مالک نہیں ہوتا. پوری پراپرٹی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، 1/3 کا مالک رہ جاتا ہے. وہ 1/3 کا صرف مالک رہ جاتا ہے. اگر 1/3 میں وہ کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، باقی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا وہ کسی کو، کیونکہ اب وہ مال وارثوں کا حق ہو گیا. تو مرض الموت سے ہی انسان اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ 1/3 کا مالک ہوتا ہے، یعنی 1/3 حصے کا مالک ہوتا ہے بس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلا بڑا بیٹا جو تھا وہ مال ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم چلے گئے تو میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا. اور دوسرا بیٹا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں. کہ زیادہ سے زیادہ اہل و عیال کیا کریں گے؟ آپ کو قبر کے گڑھے میں اتار دیں گے، آپ کو کندھے پر سوار کر کے قبر تک لے جائیں گے اور اس کے بعد لوٹ آئیں گے. تیسرا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسرا بیٹا یہ اس کا عمل ہے نیک. جو انسان نے نیک عمل دنیا میں کیا وہ اس کو قبر میں اس کے ساتھ رہے گا. اور جب اعمال نامہ یعنی اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اس کے عملوں کا وزن ہوگا تو یہ نیک عمل بھی اس وقت انسان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بیٹوں میں سے تیسرا بیٹا سب سے بہتر ہے. انسان جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز واپس آ جانے والی ہے، یعنی ہمارے قبر تک جائے گی ساتھ لیکن پھر واپس آ جائے گا، تو جو چیز واپس آنے والی ہے اس پر انسان کی بڑی محنت ہے. دن رات ایک کر دیتا ہے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، میرے بچے مہنگے سے مہنگے انگلش اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، اور میری کوٹھی بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، اور میں عمدہ کار کے اندر، لیگزری کار کے اندر میں سفر کروں. اسی محنت میں اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے اور دنیاوی زندگی کی چکا چوند میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر اس کو آخرت یاد نہیں رہتی، اور یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا. اس لیے دوستو جو چیز لوٹ کر آنے والی ہے اس پر محنت نہیں. دیکھیے خواہش میں نے کہا نا کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. ضروریات اللہ رب العزت ہر ایک کی پوری کر دیتے ہیں. ضروریات ایک بادشاہ کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش نہ کسی بادشاہ کی پوری ہوتی ہے اور نہ کسی فقیر کی پوری ہوتی ہے. کسی بادشاہ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ آئی ہی نہیں. اور اس دنیا میں انسان کتنا بھی چاہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے، وہ خواہش پوری ہونے والی نہیں. اس لیے دوستو جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے ہم اس چیز پر محنت کریں. دیکھیے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کے عزیز و اقارب، دوست و احباب جو بھی ہوتے ہیں چند دن رو کر، چند دن آنسو بہا کر پھر بھول جاتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ جو چیز ہمیشہ باقی رہے گی وہ اس کا عمل ہوگا، چاہے انسان نے اچھا عمل کیا ہو یا برا عمل کیا ہو، وہ عمل انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے دوستو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمارے ساتھ باقی رہنے والی ہے، ہم اس پر محنت کریں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہم عمل صالح بھی کریں. دیکھیے ایمان کے ساتھ جب تک عمل صالح نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر فرما دیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.
کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، الانسان میں جو الف لام ہے، اس کو نحوی حضرات نے جو عربی گرامر کے ماہر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں جو الف لام ہے وہ الف لام تمام انسانوں کو شامل ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں یا دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک، وہ سارے کے سارے انسان اس الف لام کے اندر داخل ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. مگر کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہے کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اور ایمان لانے کے ساتھ صرف ایمان لا کر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اور وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے. جب تک انسان نیک عمل نہیں کرے گا، صرف ایمان رہے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالیں گے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے. لیکن اول وہلا میں اس کا جنت میں داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. اول وہلا میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس کے گناہوں کی صفائی ہوگی. ایسے ہی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. جنت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ جنت ایسی جگہ ہے جو اپنے اندر کسی گناہگار انسان کو قبول نہیں کرے گی. اور اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹانے کے لیے اس انسان کو جہنم میں داخل کرے گا، تاکہ اس کے جسم سے اس کے گناہ کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہو جائیں. پھر جنت اس کو اپنے اندر قبول کرے گی. اس لیے اول وہلا میں صرف ایمان کی بنیاد پر داخلہ نہیں ہو سکے گا. جب نیک عمل کریں گے، اور وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. ہم دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات. لیکن دوستو، میں نے کہا نا کہ جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوگی ہمارا یہ دھوکہ بالکل کھل جائے گا. ہم دنیا کی زندگی میں کیسے زندگی گزار رہے تھے، یہ ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہم کو پتہ چل جائے گا. اس لیے اس دھوکے کے گھر سے باہر آئیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بنائیں. جب تک ہم آخرت والی زندگی پر محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انسان ابھی بیماری میں مبتلا ہے اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. میں نے کہا نا بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تو یہ بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان یعنی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کی گناہ کو مٹاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس بیماری پر اس کو کیا اجر و ثواب عطا کریں گے، ہمیں نہیں معلوم. اس بیماری پر اللہ رب العزت اس کو کیا اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. یہاں تک کہ مومن بندے کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے نا، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو بدلہ دیتے، اس کو اجر دیتے. تو بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت بے شک بیماری آپ کی طرف سے ہے، لیکن میں کمزور ہوں، آپ اس بیماری کی نعمت کو صحت کے نعمت سے بدل دیجیے. بیماری کو مت سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے، مطلب گناہ میں مبتلا ہوں میں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیماری ڈال دی. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے مولانا نے بھی ایک مرتبہ تقریر میں کہا تھا کہ انسان دیکھیے کوئی اللہ رب العزت اس کو کسی اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی اونچا مرتبہ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت. لیکن چونکہ وہ انسان کا عمل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس اونچے مقام تک، اس اونچے مرتبہ تک پہنچ سکے. اس کا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس عمل کی بنا پر اس کو جو ہے وہ عمل کر ہی نہیں سکتا ہے، جو اللہ رب العزت اس کو اس اونچے مقام تک پہنچا دے. تو اللہ رب العزت اس کو کسی پریشانی میں،
کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا کر دے جو اللہ رب العزت اس کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مقام وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک جو مقام اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو بیماری کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس بیماری کی نعمت کو جو ہے صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک یہ بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ سمجھ لیجیے جس طریقے سے ہم گھڑی کے اندر اٹھنے کے لیے الارم لگاتے ہیں نا، تو یہ بیماری بھی انسان کے لیے موت کا الارم ہے، یعنی گھنٹی بج گئی۔ اب اگر بیماری میں اندر انسان مبتلا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ اس کے لیے موت کی گھنٹی ہے، اللہ رب العزت اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ اب اپنی زندگی کو سدھار لو، اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جسٹس پاکستان کے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور علم کی گہرائی ان کی بہت ہے، بہت اونچے درجے کے عالم ہے، اونچے پائے بہت بلند عالم ہے وہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور اس ملک الموت سے اس نے سوال کیا کہ آپ اگر کسی کی روح دنیا کے اندر قبض کرتے ہیں تو بغیر نوٹس کے، بغیر کسی اطلاع کے آپ آ جاتے ہیں؟ ارے کم سے کم دنیا کی عدالتیں بھی اگر کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کو پہلے سے اطلاع کر دیتی ہیں، آپ کا یہ جرم ہے، آپ کی اس جرم کی بنا پر آپ کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو دنیا کا بھی قانون ہے، دنیا کی عدالت بھی مجرم کو اس کی سزا بتا کر جو ہے اس کو سزا دیتی ہے، اور آپ بغیر نوٹس کے کسی فوراً آتے ہیں اور کسی کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ دیکھو، میں جتنی نوٹس بھیجتا ہوں نا، دنیا کی کوئی بھی عدالت اتنی نوٹس کسی انسان کو نہیں بھیجتی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، تم کو بخار ہوتا ہے تو یہ میری نوٹس ہوتی ہے، تم کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، اور تمہارے سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، اور تم جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، پوتے والے بن جاتے ہیں، یعنی دادا بن جاتے ہو، تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ ارے میں تو اتنی نوٹس بھیجتا ہوں کہ میرے نوٹس کا کوئی انسان نوٹس ہی نہیں لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے، میری نوٹس پر کوئی نوٹس نہیں ہے، بلکہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بیماری آ گئی، یہ نوٹس ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، یہ نوٹس ہے، اور پردادا لکڑ دادا اور دادا بن گئی، یہ نوٹس ہے کہ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہاری عمر 60 سال سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ میرا نوٹس ہے۔ تو میں اتنی نوٹس بھیجتا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت اتنی نوٹس کیا بھیجے؟ لیکن انسان جو ہے میری نوٹس پر کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر، یعنی انسان جب اس دنیا سے جائے گا نا اللہ رب العزت کے سامنے، تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی عمر کیوں نہ دی کہ میں تیری بندگی کر لیتا، یا کوئی میرے پاس ڈرانے والا آتا جس کی وجہ سے میں ہدایت کے راستے پر آ جاتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ یعنی اتنی عمر دی تھی تم کو کہ اگر تم چاہتے تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے اور تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، لیکن تم نے اتنی بڑی عمر پا کر بھی غفلت کی زندگی گزاری، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی میں نے بھیجا تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔
مفسرین نے وجاءکم النذیر، نذیر کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ نذیر کے کیا معنی. تو دیکھیے سب سے بڑے نذیر تو انبیاء کرام ہیں. انہوں نے دنیا میں آ کر انسان کو ڈرایا، انسان کو بتلایا کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور اگر اس کی بندگی نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے. اس کے بعد علماء کرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، اور دین کے کام کرنے والے ہیں. ان لوگوں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العزت جو زندگی چاہتے ہیں اس دنیا میں وہ اس طریقے سے زندگی گزارو. یعنی رب چاہی زندگی تم اس دنیا کے اندر گزارو، اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دو. اور مفتی شفیع عثمانی صاحب، ان کی ایک تفسیر ہے بیان معارف القرآن، اس کے اندر وجاءکم النذیر، نذیر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ نذیر انسان کا پوتے والا ہو جانا، یعنی وہ پوتا اس دادا کے لیے نذیر ہے. گویا وہ پوتا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا کہ دادا میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، اب اپنی جگہ چھوڑ دو، میرے لیے جگہ خالی کرو. وہ پوتا نذیر بن گیا ہے دادا کے لیے کہ اب تمہاری عمر پوری ہو چکی ہے، تم دنیا سے جانے والے ہو. اس لیے دوستو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رب چاہی یعنی من چاہی زندگی ملے، جیسے میں نے کہا نا دنیا میں خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے، خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تم چاہو گے وہ سب تم کو ملے گا. جس چیز کی خواہش تم کو ہوگی ساری کی ساری خواہشیں تمہیں جنت میں مل جائیں گی، لیکن دنیا میں نہیں ملے گی. لیکن آخرت میں خواہش پوری ہونے والی زندگی یعنی من چاہی زندگی کب ملے گی؟ جب ہم دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاریں گے. جب رب چاہی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں من چاہی زندگی ہم کو ملے گی. اگر ہم یہاں من چاہی زندگی گزار لیں تو وہاں پھر من چاہی زندگی نہیں ملنے والی. وہاں پھر جہنم کی آگ ہی ہے، اور کیسی سخت آگ ہوگی اور کیسی اس کی سزائیں ہوگی. اللہ رب العزت ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے. اس لیے دوستو